السلام علیکم۔ ہمارے چینل فیل لائف وتھ خوشی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے کر بھلا ہو بھلا۔ بہت پرانے دور کی بات ہے۔ ایک قافلہ سفر کر رہا تھا۔ اس زمانے میں سفر کرنا بہت دشوار ہوتا تھا۔ کوئی شخص تنہا سفر نہ کرتا تھا، بلکہ اس انتظار میں رہتا تھا کہ بہت سے لوگ مل کر سفر کے لیے قافلہ بن جائیں۔ پھر یہ قافلہ سفر کے لیے ضروری سامان اکٹھا کرتا اور اس کے بعد سفر کا آغاز کیا جاتا۔ عام طور پر سفر پیدل ہی کیا جاتا اور منزل پر پہنچتے پہنچتے بہت عرصہ لگ جاتا۔ لوگ سفر کی تکالیف برداشت کرتے، ایک دوسرے کو سہارا دیتے، اپنی منزل پر پہنچتے۔ ایسا ہی ایک قافلہ بھی کئی دنوں سے سفر پر تھا۔ میدانوں، جنگلوں اور ویرانوں سے گزرتے ہوئے یہ لوگ ایک ایسی جگہ جا پہنچے جس سے آگے کا سفر انتہائی دشوار تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ اب انہیں آگے بڑھنے کے لیے پہاڑوں میں بنی ایک ویران اور اندھیری سرنگ سے گزرنا تھا، جہاں روشنی کا نام و نشان نہ تھا۔ ہوا کا گزر بھی بہت کم تھا، اس لیے سانس لینے میں بھی مشکل ہو سکتی تھی۔ خیر، سب نے اللہ کا نام لیا اور سرنگ میں داخل ہو گئے۔ سرنگ میں اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ قافلے کے سب افراد سہمے ہوئے تھے۔ ابھی کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ ان کے پیروں میں نوکیلی کنکریاں چبھنے لگیں۔ کنکر اتنے زیادہ اور نوکیلے تھے کہ چلنا نہایت دشوار ہو رہا تھا۔ اس دور کے لوگ جوتوں یا چپلوں کے بجائے چمڑے کے موزے پہنا کرتے تھے۔ نوکیلی کنکریاں ان موزوں میں سوراخ کر کے ان کے پیروں کو بری طرح زخمی کر رہی تھیں۔ یہ لوگ بڑی ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اندھیری سرنگ کا یہ سفر جلد از جلد ختم ہو جائے۔ اچانک ان میں سے ایک آدمی کو کچھ خیال آیا اور اس نے جھک کر کنکریوں کو اپنی جیب میں بھرنا شروع کر دیا۔ دوسرے لوگوں نے پوچھا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، کنکریوں کو جیب میں بھر رہا ہوں تاکہ جب کوئی دوسرا قافلہ یہاں سے گزرے تو کنکروں کی وجہ سے جو تکلیف ہمیں ہوئی ہے انہیں نہ ہو۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات کو سراہا اور وہ بھی اس کی پیروی کرنے لگے اور کنکر اٹھا اٹھا کر اپنی جیبیں بھرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے ان کی بات سے اتفاق نہ کیا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے آگے بڑھ گئے۔ خدا خدا کہہ کے اندھیری سرنگ کا یہ دشوار سفر ختم ہوا اور وہ سرنگ سے باہر آ گئے۔ سرنگ سے باہر آ کر وہ ایک گھنے اور سایہ دار درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ پانی پی کر تازہ دم ہوئے تو انہیں خیال آیا کہ جیبوں سے کنکر نکال کر ایک طرف رکھ دیں تاکہ بوجھ تو کم ہو، مگر یہ کیا! جو ہی انہوں نے اپنی جیبوں سے کنکر نکالے تو وہ خوشی سے اچھل پڑے، کیونکہ جن کنکروں کو نکال کر پھینک دینا چاہتے تھے وہ نہایت قیمتی ہیرے تھے اور روشنی میں ان کی چمک دمک دیکھنے والی تھی۔ اب تو وہ بے حد خوش تھے اور اس انعام پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کی اس چھوٹی سی نیکی کا انہیں اتنا بڑا انعام دیا۔ جو لوگ سرنگ میں ان کا مذاق اڑا رہے تھے اب وہ بے حد نادم تھے کہ کاش انہوں نے بھی یہ نیکی کی ہوتی۔ کچھ لوگوں نے دوبارہ سرنگ میں جا کر ہیرے تلاش کرنے کی بات کی، مگر زیادہ تر لوگ نہ مانے۔ اس لیے وہ دل میں پچھتاوا لیتے ہوئے اگلے سفر پر روانہ ہوئے۔ سچ ہے، کر بھلا ہو بھلا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی سبق آموز یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔